انفرادی مالی مشکلات میں ملکی نظام کا کردار۔ کیا انفرادی مالی مشکلات میں ملکی نظام کا کردار ہوتا ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے، کیونکہ عام طور پر ہم اپنی مالی پریشانیوں کو صرف قسمت، محنت کی کمی یا غلط منصوبہ بندی سے جوڑتے ہیں، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ کسی بھی فرد کی آمدنی، روزگار کے مواقع، کاروباری ماحول، مہنگائی، ٹیکس، تعلیم، انصاف اور معاشی استحکام، یہ سب براہ راست اس نظام سے جڑے ہوتے ہیں جو ملک میں نافذ ہوتا ہے۔ اگر کسی ملک میں معاشی پالیسی غلط ہو، طرز حکمرانی کمزور ہو، کرپشن عام ہو، قانون پر عمل درآمد کمزور ہو اور وسائل کی تقسیم غیر منصفانہ ہو، تو اس کا سب سے پہلا اور سب سے گہرا اثر ایک عام شہری پر پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر جب مہنگائی بڑھتی ہے تو صرف حکومت کے بجٹ کا مسئلہ نہیں بنتا، بلکہ ہر گھر کا بجٹ متاثر ہوتا ہے۔ جب بے روزگاری بڑھتی ہے تو فرد کی کوششیں باوجود اس کے بھی کامیاب نہیں ہوتی۔ جب کاروبار کے لیے ماحول غیر مستحکم ہو تو محنتی لوگ بھی نقصان میں رہتے ہیں۔ یہ سب نظام کا اثر ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ معاشی عدل صرف انفرادی ذمہ داری نہیں، بلکہ ریاست کی ایک بہت بڑی امانت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نظام عدل، زکوٰۃ، بیت المال، تجارت کے لیے آسان ضوابط، صحیح وزن و پیمانہ، ملاوٹ کی روک تھام اور غریبوں کا حق محفوظ رکھنے کی وجہ سے معاشرہ معاشی طور پر مضبوط ہوا۔ اس لیے جب نظام درست ہو تو افراد مضبوط ہوتے ہیں، اور جب نظام بگڑ جائے تو سب سے زیادہ نقصان غریب، کمزور اور محنت کش لوگوں کو ہوتا ہے۔ آج بھی اگر نظام شفاف ہو، رشوت اور سفارش کم ہو، نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع موجود ہوں، ٹیکس کا نظام منصفانہ ہو، کاروباری ماحول محفوظ ہو، تعلیم اور صحت سب کے لیے یکساں دستیاب ہوں، تو ایک عام فرد کی مالی مشکلات خود بخود کم ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر یہ سب کمزور ہو تو انفرادی محنت بھی کمزور نظام کے آگے بے بس ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرد کی مالی مشکلات کا تعلق صرف اس کی محنت سے نہیں بلکہ بڑے معاشی نظام سے بھی ہے۔ محنت ضروری ہے، مگر ایک منصفانہ اور مضبوط نظام اس محنت کو پھل دیتا ہے۔ اسی لیے قومیں تب بدلتی ہیں جب نظام بدلتا ہے، اور نظام تب بدلتا ہے جب لوگ اس کی اصلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔